بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں آج ہمارا سلسلہ ہے آپ کے سوالات اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ یہ پہلا سوال کسی صاحب نے کیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قسم کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لغو قسم قرار دیا ہے، یعنی ایسی قسم کہ اس کو اٹھا لینا، یعنی لغو قسم وہ ہے کہ جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم کھانا، اور اس قسم کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، بس یوں ہی عادتاً بعض بندے قسم کھاتے رہتے ہیں، تو اس قسم کو اللہ تعالیٰ نے لغو قسم قرار دیا ہے اور اس کے اوپر کوئی کفارہ بھی مقرر نہیں فرمایا۔ اور قسم کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، یا میں کبھی والدین سے بات نہیں کروں گا، یا میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ تو اس طرح قسم کھانے سے قسم اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، لیکن اس قسم کو توڑنا واجب ہوتا ہے۔ اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کو توڑ دے اور پھر اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور قسم کی جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام ضرور کروں گا، فلاں وقت میں کروں گا، لیکن پھر وہ اس وقت میں وہ کام نہ کر سکے، یا یوں کہے کہ فلاں وقت میں کہ میں نے فلاں کام نہیں کرنا، لیکن پھر وہ کسی مجبوری کے تحت وہ کام کر ڈالے، تو اس طرح بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ تو قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کوئی مواخذہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، یعنی یہ وہی پہلی قسم ہے قسم کی کہ جس پہ کوئی کفارہ بھی نہیں، کوئی مواخذہ بھی نہیں۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن مواخذہ کرتا ہے تم سے اللہ تعالیٰ ان قسموں کے بارے میں جنہیں تم پکا کر لو، یعنی جن کو تم ارادتاً جو قسم کھاؤ کہ میں اس کو پورا کروں گا، اس کو نبھاؤں گا، یا میں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے مطابق تم قسم کھاتے ہو اور پھر اس قسم کو تم پورا نہیں کر سکتے، تو اس پر مواخذہ بھی ہوگا۔ مواخذے سے مراد یہی ہے کہ اس پر کفارہ ہوگا۔ تو کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ، اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین، کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانی قسم کا کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ تو 10 مساکین کو صبح کھلانا ہے اور انہی 10 مساکین کو شام کو بھی کھانا کھلانا ہے، 2 وقت کا کھانا ان کو کھلانا ہے۔ یہ اس کی پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ او کسوتہم، اگر آپ کھانا نہیں کھلانا چاہتے تو آپ 10 مساکین کو لباس پہنا دیں، کپڑے پہنا دیں، اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے، ان کی کوالٹی ایسی ہونا چاہیے کہ نہ تو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی ہو اور نہ ہی بہت کم درجے کی کوالٹی ہو، کوالٹی ایسی ہو درمیانی سی کہ کم از کم جن کو آپ وہ کپڑے پہنا رہے ہیں وہ 3 ماہ تک ان کپڑوں کو پہن سکیں، استعمال کر سکیں۔ اور اگر یہ 2 بھی نہیں تو تیسری صورت ایک یہ ہے کہ او تحریر رقبۃ، یا پھر آپ ایک غلام آزاد کر دیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تینوں کی استطاعت نہیں رکھتا، ظاہر ہے ان میں تو مال خرچ ہوتا ہے، یہ تینوں کفارے ایسے ہیں کہ ان میں مال خرچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن لم یجد، تو جو ان تینوں کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لیں لگاتار، وہ بھی لگاتار رکھنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ ایک آج رکھ لیا، ایک پرسوں رکھ لیا، ایک مہینے بعد رکھ لیا، لگاتار۔ تو یہ ہو گیا قسموں کا کفارہ جو قسمیں کھا کر توڑ دی جاتی ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا خلفتم، جب تم قسم اٹھا لو، واحفظوا ایمانکم، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کہ بلا وجہ نہ قسمیں اٹھا لیا کرو اور نہ توڑ دیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اچھا جی، اب اگلا سوال ہے عائشہ اظہر خان صاحبہ، وہ کہتی ہے کہ کیا مذاق کرنا کوئی جہالت ہے؟ یہ میری پچھلی ویڈیو میں شاید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہی تھی، جس میں ان کے پاس ایک فیملی آتی ہے اور ان کا کوئی قتل ہوا ہے، وہ آ کے ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ قتل ہو گیا، تو اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو۔ تو آگے سے وہ فیملی والے کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟
تو موسیٰ علیہ السلام ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں کوئی جاہل نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ تو شاید اسی میں سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ میں نے قدرے اس کی وضاحت تو کر دی تھی اس ویڈیو میں، لیکن شاید انہوں نے غور سے سنا نہیں، اسی لیے انہوں نے یہ دوبارہ سے سوال کیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ مذاق کرنا جہالت نہیں ہے، لیکن غلط وقت میں مذاق کرنا ضرور جہالت ہے۔ مذاق کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اب ایک شخص آ کے آپ کو بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بندہ قتل ہو گیا ہے، اور آپ آگے سے اس کے ساتھ مذاق کرنے لگ جائیں، تو یہ بے وقت کا مذاق جو ہے یہ جہالت ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں کہ بے وقت مذاق کروں۔ تمہارا بندہ مر گیا ہے، تم اس کی قاتل کی تلاش میں میرے پاس آئے ہو، اور میں آگے سے تمہارے ساتھ مذاق کروں، میں ایسا کوئی جاہل نہیں ہوں۔ اور پیغمبر تو ویسے بھی ایسی ناقص چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو ہلکا پھلکا مذاق جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک اور بہن ہے سائرہ فراز، انہوں نے سوال کیا کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے کیا؟ اگر کسی نے عشاء کے ٹائم پر عشاء کی نماز ادا کی پھر تہجد تک جاگتا رہا تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ تو ان کا سوال کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے کیا، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہاں، تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے۔ اس سے آگے جو آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم پہ پڑھتا ہے اور پھر تہجد تک جاگتا رہتا ہے تو پھر وہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ تہجد کا کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں ہے۔ ویسے سنت یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار معمول یہی تھا کہ وہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے تہجد کی نماز ادا فرماتے ہیں، لیکن یہ ایک سنت طریقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا وقت تہجد کا رات کا پچھلا ہی پہر ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مثال کے طور پہ رات کو 10 بجے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور اتنا سو جاتے ہیں، اتنی گہرائی میں آپ کی نیند چلی جاتی ہے کہ جتنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر 10:15 پہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ دوبارہ وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ سو جائیں یا جاگیں، وہ آپ کی مرضی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تہجد کی نماز کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، لیکن صرف اس کے لیے سو کے اٹھنا شرط ہے۔ تو جب آپ سو کر اٹھ گئے تو وہ چاہے آپ کتنی بھی دیر سو کے اٹھیں، وہ 15 منٹ سو جائیں، آدھا گھنٹہ سو جائیں، 3 گھنٹے سو جائیں، مطلب طلوع صادق سے پہلے کسی بھی وقت آپ سو کر اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں کیجئے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جواب دیے جائیں گے۔ اس چینل پہ ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمارے سابقہ اسباق کے بٹن موجود ہیں، آپ انہیں پریس کریں اور آپ ہمارے سابقہ اسباق دیکھیں بھی اور سنیں بھی، اور کمنٹ بھی کریں، اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔